کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب کب ہوئی اور اس کا نقشہ کس نے بنایا؟ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 4000 سال قبل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا اور تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 8 انچ ہے۔ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا جس کی چھت کی 80 قندیلیں ہیں۔ طاہر القروی لکھتے ہیں خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے۔ فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، قصی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد رابع نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جہاں آپ کو ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ پروان چڑھایا گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد دادا جان اور ان کی وفات کے بعد شفیق و مہربان چچا آپ کے سرپرست رہے۔ یہ دنیاوی سرپرستی اپنی جگہ، مگر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید کونین اور خاتم المرسلین کا جو مقام بخشا تھا وہ تخلیق کائنات کے روز اول سے آپ کا مقدر اور آپ کی شان تھی۔ وہی ربانی 40 سال کی عمر میں آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سے قبل بھی ایک شاندار اور قابل تحسین زندگی گزاری۔ دوست اور دشمن سبھی اس بات کے معترف تھے کہ یتیم کے اندر کوئی اخلاقی عیب اور جھول نہیں۔ وہ صادق و امین ہیں، خشک خلق ہیں اور مہمان نواز ہیں، مظلوموں کے حامی اور مصیبت زدگان کے سرپرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہے۔ جب اس واقعہ کا تذکرہ سنایا پڑھا جائے تو مسلم اور غیر مسلم ہر شخص پکار اٹھتا ہے کہ سنگ ریزوں کے درمیان یہ خالص ہیرا اپنی چمک دمک میں بے مثال اور اپنی قدر و قیمت میں بے نظیر ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکمل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو عزت و شرف عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے کسی عبادت خانے یا مقام کو عطا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی حدود زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے اور تخلیق کائنات کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو یہ مقام میں عظیم عطا فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کو کئی مرتبہ مرور زمانہ اور عرضی سماوی حادثات کی وجہ سے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو پانی کے ایک تیز ریلے نے جو پہاڑوں کے اوپر سے آیا خاصا نقصان پہنچایا جس سے اس کی دیواریں گر گئیں۔ قریش مکہ نے اس گھر کی تعمیر نو کے لیے باہمی منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیگر قریشی سرداروں اور عوام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مصروف ہوئے۔ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور اس کے لیے اپنے کندھوں پر اپنے تہ بند کے نچلے حصے کو ڈال دیتے۔ بعض لوگوں کے سطر کے حصے کھل جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پتھر اٹھاتے ہوئے اپنے تہ بند کا پہلو اپنے کندھے پر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، اور تک یعنی اپنے پردے کا خیال رکھو۔ پہلی آواز سننے کے بعد ایک جانب سے آپ کے چچا ابو طالب کی بھی یہ آواز آئی۔ وہ فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے یعنی اے بھتیجے اپنے تہ بند کا دامن اپنے سر پر ڈال لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بھول کے باعث جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب میں کبھی اپنا سطر ننگا نہ ہونے دوں گا۔ اس واقعے کے بعد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر زندگی بھر کسی نے نہیں دیکھا۔ اس مرتبہ تعمیر کعبہ میں قریش کے سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ کا نام بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے جدہ سے ایک تباہ شدہ بحری جہاز کی لکڑیاں خریدی۔ یہ جہاز ایک رومی عیسائی کی ملکیت تھا جس کا نام مورخ ابن سعد نے باقون لکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو جب اطلاع ملی کہ ایک جہاز بندرگاہ پر آ کر رکا ہے جس کے کافی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ لکڑیاں خرید لیں۔ روایات کے مطابق جب رومی تاجر باقون کو پتہ چلا کہ قریش اس لکڑی کو خانہ کعبہ کی
تعمیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ مکہ آیا تاکہ اس مقام کو دیکھ سکے جس کا تذکرہ ان کی مقدس کتابوں میں ملتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے قبل کہا یعنی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں۔ چنانچہ سب نے اتفاق سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں کھڑی تھیں ان کو منہدم کرنے پر سب کا اتفاق ہوا تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے دیوار کے پتھر گرانا شروع کیے۔ اس موقع پر وہ مسلسل کہہ جا رہا تھا اے اللہ تیرے گھر کو شہید کرنے کا کام خیر اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کوئی بے ادبی اور تیری نافرمانی مقصود نہیں ہے۔ جب دیواریں شہید کر دی گئیں اور بنیادیں بھی کھو دی گئیں تو تعمیر کعبہ کا مرحلہ آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون کس حصے کی تعمیر کرے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ ہی نے تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کی تعمیر کے لیے قبائل کے درمیان کل اندازی کر لی جائے۔ اس تجویز کے مطابق تعمیر کا نقشہ یوں بنا: حجر اسود کے کونے سے لے کر شمالی کونے حتیم تک خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار کی تعمیر، جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آتا ہے، 2 قبائل کے حصے میں آئی۔ یہ تھے بنی عبد مناف اور بنی زہرہ۔ بنی عبد مناف ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آتا ہے۔ رکن حجر شرقی سے رکن حجر غربی تک یعنی حتیم کی جانب کا حصہ بھی 2 خاندانوں کے ذمہ لگا، اور یہ تھے بنی اسد بن عبد العزا اور بنی عبد الدار بن قصی۔ مغربی جانب کی دیوار رکن حجر سے لے کر رکن یمانی تک کی تعمیر کی ذمہ داری بھی 2 قبائل بنو تیم اور بنو مخزوم کے حصے میں آئی۔ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا والد بنو مخزوم ہی میں سے تھا، جبکہ بنو تیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک 4 قبائل کو تعمیر کرنا تھی: بنو سہم، بنو جمیح، بنو عدی اور بنو عامر بن لوئی۔ تعمیر کعبہ کا کام خوش اسلوبی سے شروع ہو گیا۔ تمام بڑے بڑے سردار بنفس نفیس اس میں شریک تھے۔ یہ بھی بہت خوبی کی بات ہے کہ تمام برائیوں میں ملوث ہونے کے باوجود قریش کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تعمیر کعبہ میں صرف حلال کی کمائی استعمال کی جائے گی۔ ہر ایک کی زبان پر مختلف اشعار تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر قریش کا یہ متحدہ عمل ایک تاریخی اہمیت کا حامل یادگار واقعہ ہے۔ اس کام میں اس وقت ایک مشکل پیش آ گئی جب حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہی اس کی جگہ پر نصب کرے۔ اس پر تو تکار شروع ہوئی تو جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر ایک بزرگ سردار جس کا نام مورخین نے ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بیان کیا ہے، نے یہ کہا کہ اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس وقت اس شخص کی عمر قریش میں سب سے زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ سب نے قرارداد منظور کی کہ دیکھو باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے کون شخص اندر آتا ہے، وہ جو بھی ہوا اس کو حکم مان لیا جائے گا۔ اب سب لوگ بڑے تجسس اور شوق سے بنی شیبہ کی طرف دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص نمودار ہوئے وہ سید الاولین والآخرین محمد بن عبداللہ علیہ السلام تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ انہیں دیکھ کر تمام کے تمام لوگ پکار اٹھے، یعنی یہ امین تشریف لے آئے ہیں، وہ اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری صورتحال کے بارے میں بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خداداد ذہانت و صلاحیت سے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا چاروں جانب تعمیر کے لیے قبائل کے درمیان جس طرح دیواریں تقسیم ہوئی ہیں اس کے مطابق ان چاروں فریقوں میں سے ایک شخص کو قرعہ اندازی سے منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ ربع اول میں سے عتبہ بن ربیعہ کا نام آیا، ربع ثانی سے ابو زمعہ، ربع ثالث سے ابو حذیفہ بن المغیرہ اور ربع رابع سے قیس بن عدی کے نام پر قرعہ نکلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ چاروں قائدین آگے آئیں اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ جب انہوں نے کونے پکڑ لیے تو آپ نے فرمایا اب اسے اوپر اٹھائیں۔ جب انہوں نے چادر اوپر اٹھائی اور حجر اسود کے مقام تک بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے۔ نیز بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف 360
360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھیں۔ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی اماجگاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا رواج عام ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر القروی بتاتے ہیں انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھی۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، آپ کے زمانے میں یہ 4 ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا، چھت پر پرنالا رکھا تھا جو ہجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا، اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ کی دیواروں تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1630 عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے، مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے، جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، ان میں درج ذیل مواقع سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی 4 کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک دلیل ہے۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اسی کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ ہمیں حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں خانہ کعبہ کی تاریخ میں بعض دیگر امور کا اضافہ ہوا، ان میں اس غلاف قصوہ جو سال میں 2 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، بزاب رحمت اور شازروان۔ خانہ کعبہ کے چاروں جانب نچلی دیوار شامل ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا، تاہم شدید بھیڑ کے باعث اس طرح لوگوں کی جانوں